بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. ماشاءاللہ روزانہ ہی مجلس میں علماء اور اہل فضل کا مجمع بھی رہتا ہے. آج بھی مجلس میں علماء تشریف فرما ہیں، ان کے سایہ عاطفت کو ہمیشہ برقرار رکھے اور مؤمنین کو توفیق کرامت فرمائے کہ ان کے وجود سے استفادہ کر سکیں. قرآن مجید کے سورہ مبارکہ حجرات کی ایک آیت ہماری فکری رہنمائی کر رہی ہے اس سلسلہ ذکر و فکر میں، اور وہ آیت ہے جس میں ارشاد الہی ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. ایمان لانے والے تو بس وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، اور اس کے بعد کسی شک و شبہے میں مبتلا نہ ہو، کسی تردید و تردد میں مبتلا نہ ہو، یعنی یقین کی وہ کیفیت ہو کہ جو کم از کم جسے علم الیقین کہا جاتا ہے، اور عمل میں بھی وہ ثبات قدم نصیب ہو، وہ پائے ثبات حاصل ہو جو اس علم الیقین کی گواہی دے سکے. یعنی اس یقین کے ساتھ عمل کریں کہ وجاہد بأموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں. اس کے بعد آخر میں ارشاد الہی ہوا کہ اولئک هم الصادقون، وہی وہ ہیں جو سچے ہیں. یہ مضمون میں نے گزارش کیا آپ کے سامنے کہ یہ مضمون ظاہری طور پر جتنا آسان معلوم ہوتا ہے، اس مضمون کے اندر پوشیدہ
معنویتوں کی تہیں وہ بہت زیادہ غور و خوض کی متقاضی ہیں. وہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہم بہت سوچیں سمجھیں اور پھر اتنا ہی عملاً ریاض کریں. اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھنا ہوتا ہے. صرف قدم نہیں بڑھتے، اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ خدا کی طرف جب آپ بڑھیں گے تو خدا کا لطف بھی شامل حال ہوگا اور پھر وہ آپ کو اپنی طرف خود جذب کرے گا. یہ میں عموماً بزرگوں سے تو کیا عرض کروں گا، لیکن جوانوں اور نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں. اصل میں سیر و سلوک اللہ کے آغاز کا وقت تو نوعمری اور نوجوانی ہے. تمام عمر گزارنے کے بعد اگر جسے کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں سیر و سلوک کی فکر ہوئی تو کیا فکر ہوئی، اور اس وقت پھر اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ وہ تمام تقاضے عملاً پورے کر سکیں. دیر ہو چکی ہوتی ہے. اللہ ہم سب سے شہرگے حیات سے زیادہ نزدیک ہے، یہ اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن ہمیں مخلوق ہونے کی حیثیت سے اس کی بارگاہ رضا تک پہنچنے کے لیے بہت طویل سفر کرنا پڑتا ہے. یہ جو ریلیٹیویٹی ہے، نسبیت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ بہت قریب ہے، مگر وہ قریب ہے نا، وہ خالق ہے، وہ محیط ہے، وہ ہم سے قریب ہے، مگر ہم مخلوق ہیں اور ہم دار غفلت میں ہیں. تو ہمیں اس تک، اس کی بارگاہ رضا تک پہنچنے کے لیے ایک طویل جد و جہد، ایک طویل سفر کرنا پڑتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، سچی نیت اور سچے جذبے کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا انسان، تو جتنا اس کا جذبہ سچا ہوگا اتنا ہی ادھر سے جاذبہ قوی ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جاذبہ ہے، عشق الہی کا جاذبہ ہے. اصل تو وہ ہے عاشق، اصل تو وہ ہے محب، اور اس کی محبت، اس کا عشق، اس کے بھی مراتب ہیں ہمارے مراتب وجودی کے لحاظ سے. مثلا ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے یا نہیں؟ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ ان کی اولاد ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ کلیہ ہے، جتنی محبت باپ کے دل میں بیٹے کے لیے ہوتی ہے، بیٹے کے دل میں اتنی ہی محبت باپ کے لیے نہیں ہوتی، اس سے کم ہوتی ہے. فطری طور پر، قدرتی طور پر حق سبحانہ و تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا کہ ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے، بیٹا ہو یا بیٹی، شفقت اور محبت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں بیٹی یا بیٹے کے دل میں ہوتی ہے محبت، لیکن ماں باپ کی محبت کے مقابلے میں اتنی نہیں ہوتی. اب یہ بحث الگ ہے کہ ایسا کیوں ہے، تفاوت، لیکن ایسا ہے. تو بہرحال ماں باپ کے دل میں محبت زیادہ ہوتی ہے. بچے گستاخیاں کرتے ہیں، کبھی غفلت میں، جہالت میں، نادانی میں، کبھی جان بوجھ کے. بچے والدین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، لیکن والدین کیا کرتے ہیں؟ ہر گستاخی معاف. بچہ معافی مانگے تو معاف،
معافی نہ مانگے تو معاف. جتنے صاحبان اولاد ہیں سب کا تجربہ ہوگا. یہ ضروری نہیں کہ بیٹے نے غلطی کی تو بھی بیٹا باقاعدہ آئے اور یہ لفظ ادا کرے بابا میں معافی چاہتا ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی, بھول ہوئی, غلط فہمی معاف ہو جاتی ہے. خدا کی قسم جب ماں باپ کے دل میں اللہ نے اتنی محبت رکھی ہے اولاد کے لیے تو خود خالق ہونے کی حیثیت سے مخلوقات کے لیے اس کے یہاں کتنی گنجائش ہو. خالق ہے تو اس کو اپنے مخلوقات میں سے ہر فرد مخلوق کی محبت ہے. اب یہ وہ نقطہ ہے جسے اہل شریعت کم بیان کرتے ہیں, اہل طریقت زیادہ بیان کرتے ہیں. عموماً جو ڈفرینس ہے وہ یہی ہے, اہل شریعت زیادہ تر خدا کے غضب سے ڈراتے ہیں اور اہل طریقت عموماً اللہ کی محبت بتاتے ہیں کہ اللہ کو تم سے محبت ہے. تو دونوں چیزیں تربیت کے لیے ضروری ہیں, ڈرانا بھی ضروری ہے اور محبت کا احساس دلانا بھی ضروری ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. خدا کا خوف بھی رہے اور انسان خدا کی محبت کا احساس کرے. یہ چیز بہت غفلت کا شکار ہو جاتی ہے. عموماً مخلوقات جیسے اولاد صحیح جج نہیں کر پاتے, بچے صحیح جج نہیں کر پاتے, صحیح میزان میں اپنے تول نہیں پاتے, سمجھ ہی نہیں سکتے کہ باپ کو ماں کو کتنی محبت ہوگی, نہیں سمجھ سکتے. لیکن ہوتی ہے. اسی صورت سے مخلوقات سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کو ان سے کتنی محبت ہے. اللہ کو اب اسی مثال کے طور پر میں ایک بات کہہ چکا ہوں اسی تقریروں میں, یہاں آپ اللہ کے لیے بھی عرض کر دیتا ہوں. محبت الہیہ کی ایک بڑی دلیل یہ ہے, دلیل ثبوت, کہ اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے آپ کی ضرورت کی جتنی چیزیں تھیں وہ پہلے بنائیں اور آپ کو بعد میں بھیجیں. بالکل ایسے ہی ہے. حالانکہ مجھے کبھی کبھی یہ شعر یاد آ جاتا ہے, اردو کے اچھے شاعر تھے اور نسبتاً بڑے شاعر تھے. اردو کے نقاد تو عموماً بڑائی کی سند دینے میں بخیل ہوتے ہیں, مگر میں یہاں بخل سے کام نہیں لیتا. ادبی اور شعری اعتبار سے بہت سے اچھے بڑے شاعر اردو کے دامن میں ہیں. تو ایک شاعر کا یہ دو مصرے جو ہیں وہ بہت فکر انگیز ہیں, لطیف بھی ہیں اور فکر انگیز بھی ہیں, جس میں کہنے والے نے کہا ہے کہ مجھے بلا کے یہاں آپ چھپ گیا کوئی, مجھے بلا کے یہاں آپ چھپ گیا کوئی, وہ مہمان ہوں جسے میزبان نہیں ملتا. تو شاعرانہ لطافت تو ہے اس میں, لیکن دیکھیے تو صحیح کہ وہ میزبان کیسا ہے کہ مہمان کی ضرورت کی ہر شے پہلے سے مہیا موجود ہے. اگر کوئی قدردان محبت کرنے والا میزبان ہو اور کسی کو مہمان بلائے تو کیا کرتا ہے؟ کھانے کی, پینے کی, سونے کی, اٹھنے کی, بیٹھنے کی ہر ضرورت پہلے سے مہیا ہوتی ہے. اور میزبان اپنی بساط بھر بہترین انتظام کرتا ہے, چونکہ صرف مہمان کا خیال نہیں ہوتا, دونوں باتوں کا خیال ہوتا ہے. مہمان کتنا اہم ہے یہ بھی لحاظ ہوتا ہے,
اور میزبان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنی حیثیت کے مطابق مہمان کی میزبانی کرتے ہیں۔ اب اپنا رشتہ اللہ سے سمجھ لیجئے کیسا ہوگا۔ اولاً تو یہ کہ اس پوری کائنات میں سب سے اہم مخلوق اللہ کی انسان ہے، تو انسان کی عظمت اپنی جگہ، اور پھر وہ خالق ہے اور اس کی عظمتوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی میزبانی کے لیے آپ کی اہمیت کا بھی لحاظ رکھا ہے اور اپنی خالقانہ عظمتوں کا لحاظ بھی رکھا ہے۔ کہیں کوئی ایک شکوہ آپ کر نہیں سکتے۔ پروردگار تو نے مجھے یہ 2 پاؤں تو دیے تھے، 2 قدم تو دیے تھے، لیکن یہ قدم ٹکانے کے لیے میرے پاؤں کے نیچے زمین نہ تھی۔ کوئی شکوہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ سوچ رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ؟ نہیں، زمین تھی۔ پروردگار مجھے تو نے سر بلند بنایا۔ ذرا اس نقطے پہ توجہ رکھیے۔ دنیا کے جتنے حیوانات ہیں، چاہے وہ پرندے ہوں فضا میں اڑنے والے اور چاہے زمین پر چلنے والے، سب کے سب جھکے ہوئے ہیں زمین کی طرف۔ وہ چاہے بکری ہو چاہے شیر، سب تو یوں ہے نا۔ ایک آپ ہیں جس کا سر اللہ نے ایک انسان کی ذات ہے جسے اللہ نے واقعاً سر بلند بنایا ہے، اور جسے اس نے خود سر بلند بنایا ہو، جسے اللہ نے خود فطری طور پر، خلقی طور پر، خلقی طور پر سر بلند بنایا ہو، اس کے لیے مزید اللہ نے کیا اہتمام کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ زمین تو ہے پاؤں کے نیچے، یعنی اس سے زیادہ پست تم نہیں ہو سکتے، مگر سر کے اوپر آسمان بہت اونچا بنایا ہے تاکہ جتنا بلند ہونا چاہو بلند ہوتے چلے جاؤ۔ اس سے زیادہ گرنے نہیں دیں گے، مگر اٹھنا چاہو گے تو بے انتہا فضا تمہارے لیے وسیع ہے۔ جتنا بلند ہونا چاہو بلند ہوتے چلے جاؤ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ سمجھے آپ، کل بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ آپ انسانی سطح زندگی کو پہلے درک کیجئے۔ انسانی سطح زندگی وہ ہے جس میں آپ چلتے زمین پر ہیں مگر آپ کے نقش قدم ابھرتے آسمان پر۔ جوانان عزیز، یہ جملہ ذہن میں محفوظ رکھیے گا۔ آپ چلتے زمین پر ہیں مگر آپ کے نقش قدم ابھرتے آسمانوں پر ہیں۔ یہ بنایا، یہ مرتبہ ہے انسان کا۔ اور اسی طرح یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اس سے زیادہ پست نہیں ہو سکتے، لیکن بلند ہونا چاہیں تو پھر بلند ہونے کے لیے آسمان کی راہیں کھلی ہوئی ہیں، اور اسی لیے اس نے آپ کا ہادی اور رہبر بنا کے جس پیغمبر کو بھیجا، اس پیغمبر کو بھی صاحب معراج بنایا۔ پیغمبر کو بھی صاحب معراج بنایا ہے، اور اس پیغمبر کا جانشین جسے بنایا اس کو بھی ایسا بنایا جو اعلان کرتا تھا۔ یہ حوصلہ افزائی تھی، یہ تربیت کا انداز تھا۔ یہ نعوذ باللہ امیر المومنین فخر و مباحات کا اظہار نہیں کر رہے تھے، یہ انسانی ذہن کی تربیت کر رہے تھے۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے، پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں اور میں تمہاری اس زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے۔
کرنے کی راہیں مجھ سے پوچھو. نبی ملا تو صاحب معراج، امام ملا تو آسمانوں کے راستوں کو دکھانے والا. کیا فخر کریں گے، کیا ناز کریں گے؟ جتنا بھی ناز کریں فخر کریں کم ہے. مگر یہ یاد رکھیے گا کہ نبی نے اور امام نے ہمیں اور آپ کو ناز اور فخر کے بھی انداز سکھائے ہیں. اللہ کی کسی بھی نعمت پر ناز کرنا ہو تو گردن میں خمنائے پیشانی سجدے میں صلوات پڑھ دیجئے محمد. خلاصہ کلام جو اس وقت میں نے عرض کیا تو ذہن عملی میں رکھیں کہ اللہ کی محبت کا ادراک کیجیے. اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. آپ کو پروان چڑھانے کے لیے کیسی فضاؤں، کیسی کائنات تخلیق کی ہے آپ کو پروان چڑھانے کے لیے. اور یہ جو باہر آپ کے وجود کے باہر جتنی حسین فضا ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑی، اس سے کہیں زیادہ وسیع، اس سے کہیں زیادہ رفیع، اس سے کہیں زیادہ عمیق اور اس سے کہیں زیادہ حسین وہ فضا ہے، وہ عالم ہے جو آپ کے اندر پوشیدہ ہے. دیکھ رہے ہیں نا، باہر زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، یہ سب دیکھ رہے ہیں. اور اس زمین میں کتنے عناصر ہیں. سونا کہاں ملتا ہے؟ آسمان سے برستا ہے سونا. اسی زمین، یہی خاک جو آپ کی ٹھوکروں میں ہے، اسی میں سونا ملا رکھا ہے اللہ نے. اور آپ یہ کرتے ہیں کہ اس زمین مٹی کو جمع کرتے ہیں، اسے کیمیکل پروسیس سے گزار کے سونے کو الگ کرتے ہیں، اور جو چیز آپ کی ٹھوکروں میں رکھی تھی اللہ نے اسے سجا کے سنوار کے سر پہ سجا تاج بنا لیتے ہیں. رکھی تھی کہاں اللہ نے یہ چیز؟ اپنی عظمت دیکھیے، اپنی عظمت دیکھیے اور اپنی کارکردگی دیکھیے. اللہ نے سونا رکھا ہے کہاں؟ ٹھوکروں میں، اور آپ اسے محنت کر کے صاف کرتے ہیں، سر پہ سجا لیتے ہیں. اگر آپ اتنی ہی محنت اس خاک پہ جو محنت کر رہے ہیں، اس زمین کی مٹی پہ جو محنت کر رہے ہیں، اتنی ہی محنت اپنے نفس پہ کر لیجیے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. بچوں یہ یاد رکھیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ شعر بہت مشہور ہے اور میرا خیال ہے ابھی نصابوں میں ہوگا. اردو کی ابتدائی ریڈریں جو ابتدائی کلاسوں میں پڑھائی جاتی تھیں، وہ اس میں شیخ محمد ابراہیم ذوق اللہ ان کی قبر پر خوب
نور افشانی فرمائے۔ شیخ ابراہیم ذوق اردو کے بہت بڑے شاعر تھے۔ اگر کسی کو واقعی شاعری سیکھنی ہے اور زبان اور فن پر، فکر کی بات ابھی نہیں کر رہا، زبان اور فن پر گرفت حاصل کرنا، تو پھر شیخ محمد ابراہیم ذوق کا مطالعہ بہت مفید ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے ایک شعر سنایا انہیں کا جو تربیت نفس کے لیے بہت مشہور شعر ہے کہ نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو مارا۔ یہ ایک شعر جو ہے ایک پورا نصاب ہے، سمجھیے، نفس امارہ کو کنٹرول کرنا، اسے دبا کے رکھنا، یہ ریاضت میں پہلی شرط ہے۔ نفس امارہ آپ کو ہمیشہ زمین کی طرف کھینچتا ہے، جب اسے آپ کچل دیں گے تو پرواز کی راہیں آسان ہیں۔ یہ زمینی لذتیں جو ہیں اس کی طرف کھینچتا ہے نفس امارہ، اور دوسرا نفس ہے آپ کے اندر نفس لوامہ۔ یہ نفس لوامہ کیا کرتا ہے؟ یہ ملامت کرتا ہے، یہ ملامت کرتا ہے۔ دیکھیے خود ہمارے نفس میں، یہ ہماری ذات میں، ہماری روح کی قوتوں میں دو چیزیں اللہ نے رکھی، ایک امارہ، ایک لوامہ۔ ایک وہ جو برائی کی طرف کھینچتا ہے، اور ایک وہ، اور یہ یہاں پہ ٹھہریے، میں ذرا سا اپنی بات کی بھی مزید تصحیح کر دوں، اور جو عام طور پہ ورژن کہا جاتا ہے اس کا بھی کریکشن ہو جائے۔ نفس امارہ برائیوں کی طرف نہیں کھینچتا ہے، نفس امارہ تو زندگی کی ظاہری لذتوں کی طرف کھینچتا ہے، اور نفس اور وہ سب کی سب لذتیں حلال ہیں، اس وقت تک حلال ہیں جب تک کہ وہ حد سے تجاوز نہ کر جائیں۔ یقین رکھو جوانوں، ایک جملہ یاد رکھنا، خدا کی قسم زندگی کی کوئی لذت اللہ نے حرام قرار نہیں دی ہے، بس ہر لذت کو حاصل کرنے کے کچھ خاص وقت ہیں، خاص جگہ ہے، خاص شرائط ہیں، خاص حدود ہیں، خاص قیود ہیں۔ شراب پینا بھی حرام نہیں ہے بشرطے کہ جنت میں پی جائے۔ یہاں نہ پینا، یہاں منع ہے، مگر جنت میں تو طرح طرح کی شرابیں تیار کر کے رکھی گئی ہیں۔ کہیں زنجبیلی شراب ہے، کہیں کافوری شراب ہے، کہیں عسیلی شراب ہے، کہیں کوثری شراب ہے، کہیں تسلیمی شراب ہے۔ یہ سب شرابیں جنت میں جانا، وہاں کی شرابیں حلال ہیں، وہاں کے لیے آرزو کرو، یہاں کے لیے اللہ نے منع کیا ہے تو منع۔ کوئی لذت اللہ نے حرام قرار نہیں دی، یہ جملہ یاد رکھیے، کوئی لذت زندگی اللہ نے حرام نہیں قرار دی ہے۔ ہر لذت کو حاصل کرنے کے خاص آداب ہیں، خاص شرائط ہیں، خاص کنڈیشنز ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ اور خاص مقامات ہیں، خاص جگہیں ہیں، یہ زندگی کا سلیقہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو محروم نہیں رکھا ہے کسی لذت سے۔ تو نفس امارہ بنیادی طور پر لذتوں کی طرف کھینچتا ہے، اور نفس لوامہ ہے، نفس لوامہ ملامت کرتا ہے کہ بس کافی ہے، اس سے زیادہ لذت حاصل نہ کیجیے، یہ ملامت کرتا ہے۔ جیسے نفس کے اندر دو قوتیں ہیں، ایک ملامت کرنے والی قوت بھی ہے، اسی طرح ہمارے دین و مذہب میں حکم ہے، اور وہ ایک حکم یہ ہے کہ برائیوں کو پھیلانے والوں پہ لعن کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی کو تبرہ کہتے ہیں۔ تبرہ کوئی اور شے نہیں ہے، عربی میں لفظ تبری ہے۔ اپنے نفس کی بھی ملامت کرو، اور جب اپنے نفس کی ملامت میں کامیاب ہو جاؤ تب دوسرے کی ملامت کرنا۔ یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم تو برائیوں میں خود مبتلا ہیں اور دوسرے بروں کو برا کہہ رہے ہیں۔ یہ زیب
یہ سب بنیادی اخلاقیات ہیں. اور یہ سب مضامین کہاں سے میں عرض کر رہا ہوں؟ آیتیں تو نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن یہ سب مضامین آ رہے وہیں سے سورہ حجرات میں. سب مضامین، بعض احکام بڑی وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، ڈائریکٹ میتھڈ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ کے امتیوں کے لیے دیے ہیں. مثلا پہلا حکم تو یہ ہے کہ دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے قدم نہ بڑھو. دوسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرنا. اور اس کے بعد یہ بھی یقین دلایا کہ دیکھو جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں دراصل وہی ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے، جو سچے تقویٰ والے لوگ ہیں، اور ان کا بڑا اجر ہے اللہ کے پاس. اس کے بعد ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. اب واقعے کا میں بیان ابھی نہیں کروں گا. اور پھر جو ایک بڑا حکم ہے اس میں فقہ و اصول فقہ میں تو کئی دنوں تک بلکہ کئی ہفتوں تک، بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسین مظاہری کے درس میں جایا کرتا تھا، تو تقریباً 3 مہینے تک اسی آیت پہ اصول کی بحث جاری رہی. اور وہ بحث تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، دیکھو اگر ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کے تمہارے پاس آئے تو پہلے اس خبر کی تحقیق کر لینا. کوئی فاسق اگر کوئی خبر لے کے آئے، یہ نہیں ہے کہ کوئی کافر خبر لے کے آئے، یہ نہیں ہے کہ کوئی مشرک خبر لے کے آئے، یہ نہیں ہے کہ کوئی اہل کتاب خبر لے کے آئے. معاشرے مسلمین و مؤمنین کو حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا سے آیت شروع ہوئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان لانے والو، دیکھو اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس خبر کی تصدیق کر لینا. ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تم کسی قوم پر ظلم کر بیٹھو اور بعد میں ندامت تمہارے حصے میں آئے، بعد میں شرمندگی کا سامنا ہو. یہ بہت بڑا حکم ہے جو دیا ہے. اس پر ہم لوگ کتنا عمل کرتے ہیں؟ امتی کی حیثیت سے، رسول پاک کی امتی کی حیثیت سے، ایک اہل ولایت کی حیثیت سے. اسی سورہ حجرات کا مضمون ہے کہ جب کوئی، اب اس کا کلامی ایک پہلو ہے، مناظراتی ایک پہلو ہے کہ یہ کب آیت نازل ہوئی تھی. یہ جو حضرات کہتے ہیں کہ سب برابر، تو پوچھئے کہ قرآن فاسق کسے کہہ رہا ہے؟ اور بھلا فاسق اور مومن برابر ہو سکتے ہیں؟ فاسق اور متقی برابر ہو سکتے ہیں؟ مومن اور مجرم برابر ہو سکتے ہیں؟ پوچھئے گا مفسرین سے کہ سچ بتاؤ یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی تھی؟ اب میں نہیں بیان کروں گا، ٹھیک ہے؟ میں بیان کروں گا تو آپ لوگ اتنے نعرے لگائیں گے کہ مجھے آگے پڑھنے نہیں دیں گے. اس لیے ایک صلوات پڑھ دیجیے. یہ جو پیرلل بنایا گیا نا ایک اسلام الہی، اسلام نبوی، اسلام قرآنی، اسلام حقیقی کے پیرلل ایک اسلام بنایا گیا. اسلام سیاسی بس، اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اسلام سیاسی، اس میں ہر اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ وحی الہی سے تعلق ہے، نہ کلام پیغمبر سے تعلق ہے. بس سیاسی باتیں ہیں، عام سیاسی باتیں، ہوس پرستانہ سیاست.
مجرمانہ سیاست، ظالمانہ سیاست، ستمگارانہ سیاست. مثلا یہ قول نبوت اور امامت ایک خاندان میں ایک گھرانے میں جمع نہیں ہو سکتی. اچھا یہ کیا کوئی آیت ہے؟ کوئی آیت ہے؟ حدیث ہے؟ سنت الہیہ ہے یہ؟ نہ یہ سنت الہیہ ہے، نہ یہ قرآن کی آیت ہے، نہ یہ حدیث کا مضمون ہے. پھر اس پہ کیوں زور دیا جاتا ہے کہ جناب نبوت اور امامت، نبوت اور خلافت ایک گھر میں ایک خاندان میں جمع نہیں ہو سکتی؟ یہ کون سا اسٹیٹمنٹ ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ نہیں، چوپال کی سیاست کا ایک جملہ ہے. یا مثلا یہ جو دنیا کی پارٹیاں ہوتی ہیں، اقتدار کی رسہ کشی ہوتی ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری مخالف جماعت اور پارٹی جو ہے اس کے اچھے سے اچھے آدمی کے اچھے سے اچھے کارنامے کو بھی ہم کہیں گے کچھ بھی نہیں کیا، ملک کو نقصان پہنچایا، ان کی فلاں پالیسی نے ملک کو اتنا نقصان پہنچایا، اتنا نقصان پہنچایا. اور ہماری جماعت کا اگر ہم اقتدار میں ہیں تو ہماری جماعت کا مجرم سے مجرم آدمی بھی ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے نہیں جرم ثابت نہیں ہے، جرم ثابت نہیں ہے. تو اپنے آدمیوں کو بچانا اور دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا، یہ ہے دنیاوی سیاست. یہ سیاست ہمیں نظر آتی ہے اس سیاسی اسلام میں کہ صاحب سب برابر ہیں، ہم میں سے آپ کسی کو بھی برا نہیں کہہ سکتے. جن کی برائیاں عالم نشرہ ہیں، جنہیں قرآن فاسق کہہ رہا ہے، جنہیں قرآن منافق کہہ رہا ہے، تو یہی ہوتا ہے کہ جیسے سیاسی پارٹیاں اپنے مینیفیسٹو کے آگے ملک کے دستور کو بھی نظر انداز کرتی ہیں، اسی طرح سیاسی اسلام میں قرآن کو بھی نظر انداز کرتی ہے. یہ ہوا دیکھیے. لیکن بہرحال اب جو پہلو دوسرا ہے وہ یہ کہ ہم میں اور آپ میں ہر ایک کے لیے یہ درس ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے جو کیا کیا، اور جو کر رہے ہیں اور جو کریں گے. اللہ نے اسی قرآن مجید میں اپنی ایک پالیسی کا اعلان ضرور کیا. جو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیے یہ پالیسی جو تھی فلاں صاحب نے بنائی تھی اور برسوں پھر ملت اسلامیہ اسی پالیسی پر رہی اور کیا کامیاب حکومت چلائی. ان کو قرآن مجید کی بار بار یہ یاد دہانی یاد رکھنی چاہیے. اللہ نے اعلان کیا ہے ہم ظالموں کی رسی ڈھیلتے ہیں تاکہ وہ اپنے ظلم میں ڈوبتے چلے جائیں. یہ ظلم میں ڈوبنے کا نام آپ نے کامیابی رکھا ہے. اس کا نام کامیابی نہیں، اس کا نام کامیابی نہیں. بہرحال ان کا کام ہو جائے، قیامت تک ان کے لیے ڈھیل ہے. اللہ نے تو شیطان کو کب تک کی ڈھیل دی ہے؟ یوم وقت معلوم تک. یوم وقت معلوم، اور یہ وقت معلوم بھی بس خدا ہی کو معلوم ہے. ہم میں سے کسے معلوم ہے؟ ہم میں سے کسے معلوم ہے؟ یوم وقت معلوم تک کی چھوٹ اللہ نے شیطان کو دی ہے. تو چونکہ شیطان کو چھوٹ دی ہے تو کیا وہ ناز کر سکتا ہے کہ دیکھیے میں حق پر ہوں، حق پر نہ ہوتا تو مجھے چھوٹ کیوں ملتی؟ یہ آرگومنٹ صحیح ہے؟ تو جیسے یہ صحیح نہیں ہے ویسے وہ بھی صحیح نہیں کہ جناب بنو امیہ کے فلاں طاغوت بنو امیہ نے ایک پالیسی بنائی تھی، اس کے بعد صدیوں تک ملت اسلامیہ اسی ٹھرے پہ چلتی رہی. شیطان بھی چل رہا ہے اپنے ٹھرے پر، آپ بھی چلتے رہیں. نہ آپ کو کوئی فخر حاصل ہوگا نہ اسے کوئی فخر حاصل ہوگا. وہ بھی لعین و مردود ہے، آپ بھی ملعون و مردود ہے. یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہوا. دنیاوی اعتبار سے بہت اچھی ٹھیک ٹھاک حکومت کی فلاں صاحب،
کی ہوگی حکومت؟ بہت سے اور ہیں دنیا میں جو نا ٹھیک ٹھاک حکومت تھی. فرعون کی حکومت کیا خراب تھی؟ کیا خرابی تھی اس میں؟ نمرود کی سلطنت کیا خراب تھی دنیاوی لحاظ سے؟ جس لحاظ سے باغی شام کی حکومت تھی اچھی، اسی لحاظ سے فرعون کی حکومت اچھی تھی، نمرود کی حکومت اچھی تھی. نہ جانے کتنی اور حکومتیں آج دنیا میں موجود ہیں. کتنے فراعنہ حکومت کر رہے ہیں اور وہ خوش ہیں، ان کی پارٹیاں خوش ہیں کہ بہت اچھی حکومت چل رہی ہے. اپنی برائیوں پہ پردہ ڈالنا، دوسرے اچھوں کو برا کہنا اور بروں کو اچھا کہنا، یہ سیاست ہے. یہ سیاسی اسلام میں بھی آ گئی ہے بات. تو بہرحال وہ اپنے فاسقوں کو بھی عادل کہتے ہیں، وہ اپنے فاسقوں کو عادل کہتے ہیں اور پھر خود کو مسلمان کہتے ہیں اور خود کو اہل قرآن کہتے ہیں. ویسے خدا کا شکر ہے کہ ان میں سے اہل قرآن کوئی بھی نہیں ہے، اہل قرآن ہیں لوگ. میں کہیں کہہ چکا ہوں کہ کافر کفر ایسا پیوست ہے کہ قرآن کا صحیح تلفظ بھی نصیب نہیں. یہ عذاب الہی. یہ کچھ جاہل آدمی ہو قرآن کہے تو سمجھ میں آتی. ایک شخص جو مدعی ہے کہ اس وقت قرآن عرض پر اسلام جاننے والا اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ بھی اگر قرآن کہے نا تو پھر دل کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کا نام اگر ہم بگاڑ کے لیں تو کیسا لگے گا؟ قرآن کا لفظ آپ کی زبان سے ادا نہیں ہوتا ہے اور آپ دانشور ہیں، آپ اسلام شناس ہیں، آپ قرآن شناس ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. وائے ہو آپ کی اس دانش پر، اس بینش پر اور آپ کی اس تبلیغ فاسقانہ پر. یہ جملے جو بے ساختہ آ جاتے ہیں، میں یہ سب سوچ کے تھوڑی آتا ہوں کہ ممبر سے عرض کروں. میں جو اپنے نفس سے اور آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے جو آداب سکھائے ہیں ایک امتی کے، وہ آداب میں سے ایک بڑا ادب، ایک بڑا حکم یہ ہے، ایک بڑی ڈسپلن یہ ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی خبر لے کے آئے تو دیکھو فوراً خبر پہ یقین نہ کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خبر کو سن کے تم کچھ ایکشن لے لو اور بعد میں تمہیں شرمندگی اور ندامت ہو. اور دوسرا ایک بڑا حکم اور ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم کبیر. دیکھو ایسا ہے کہ تم بہت زیادہ جستجو نہ کیا کرو. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. دیکھو اجتنبوا کثیرا من الظن، تم بہت زیادہ سوء ظن سے، بہت زیادہ بدظنی سے اجتناب کرو. یہ بھی اسی سورے میں ایک حکم ہے. پہلا حکم یہ ہے کہ ہر فاسق و فاجر، ہر ایک کی خبر پر بھروسہ نہ کرو. اور دوسرا یہ ہے کہ تم خود زیادہ دماغ کو، اپنے خیال کو چھوٹ نہ دو کہ لوگوں کے سلسلے میں سوء ظن رکھیں. دیکھیے اگر آپ حضرات ہر ایک سے عرض کریں، یہ چاہتے ہیں نا کہ گھر جنت بن جائے، آپ کا گھر جنت بن جائے، آپ کا کنبہ خاندان جنت بن جائے اور جنتی بن جائے، آپ کے اندر محبت ہو، الفت ہو، انس ہو، ادب ہو، تہذیب ہو، لحاظ ہو، مروت ہو، اخلاق ہو، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحم کا سلسلہ جاری رہے، آپ کے چہرے حشاش بشاش ہوں، آپ کے دل فرحان و مسرور ہوں. یہ یاد رکھیے گا کہ آپ ایک دوسرے سے بدظنی رکھنا چھوڑیں. کہا سنی پر بالکل دھیان نہ دیں اور بدظنی نہ رکھیں. کہا سنی جو ہے باہر کے لوگ کرتے ہیں اور سوء ظن کون پیدا کرتا ہے؟ شیطان. یعنی اندر سے اور باہر سے دونوں طرف سے اللہ نے کہا دیکھو نہ باہر سے بری بات سنو، نہ اندر سے اٹھنے والی کوئی آواز پہ دھیان دو. دیکھ رہے ہیں تربیت کا انداز، یہ قرآنی تربیت ہے ایک امتی کے لیے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اب آپ نے ایک حدیث بھی سنا ہو، دیکھیے کیا کس حد تک معصوم نے تربیت دی، چاہے کہ آپ کے گھر جنت نظیر، صرف کشمیر جنت نظیر نہیں، ہر مومن کا گھر جنت نظیر ہے اور ہونا چاہیے۔ کیا فرمایا ہے؟ سوچ سکتے ہیں ہم لوگ تو ذرا سی بات پر آپس میں رشتے توڑ لیتے ہیں، نظریں موڑ لیتے ہیں، اپنی اچھی خاصی بھلی انسانی آنکھ کو طوطے کی آنکھ سے بدل دیتے ہیں۔ انسانی آنکھ کا مطلب ہے وہ آنکھ جس میں مروت ہو، انسان منہ سے بنا ہے، اچھی خاصی بھلی اپنی انسانی آنکھ کو طوطے سے بدل لیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ حدیث کا مضمون دیکھیں، حدیث کیا کہتی ہے؟ اگر تم سے سینکڑوں آدمی بھی آ کے کہیں کہ تمہارے بھائی نے تمہارے خلاف یہ بات کہی ہے، تمہارے پاس تو بہت سے گواہ ہیں نا، لیکن بھائی تمہارے پاس آ کے کہے میں نے یہ بات نہیں کہی، تو تم بھائی کی بات صلوات پڑھ دیجیے۔ جو معصوم نے دی، لاکھ آدمی کہیں وہ آپ کا بھائی نا یہ آپ کے خلاف کہہ رہا تھا، اب اس لاکھ آدمی میں گھر اور باہر کے سب موجود، آپ کی بیوی بھی شامل ہو سکتی ہے، آپ کی بھاوت بھی شامل ہو سکتی ہے، آپ کے دوسرے بھائی بہن شامل ہو سکتے ہیں، بھائی کو بھائی سے جدا کرنے کے لیے ہوتا ہے نا یہ سب۔ مل ملا کے گئے بھائی صاحب، اچھے خاصے تھے، نماز عشاء کے بعد گلے مل رہے تھے ایک دوسرے سے، کمرے میں گئے، صبح اٹھے تو دیکھا نظریں بدلی ہوئی ہیں، اب رات بھر میں کس کی وحی آ گئی؟ جبرائیل تو آتے رہے ایسی باتیں لے کر، جبرائیل اولاً ہر ایک کے پاس آتے رہے اور آتے بھی ہیں تو وہ اچھی باتیں لے کے آتے ہیں، ایسی باتیں لے کے نہیں آتے کہ ایک دوسرے سے جدائی پیدا کر جائے۔ یہ کام قرآن مجید نے کہا یہ شیطان کا کام ہے کہ ایک دوسرے سے برائی۔ تو کسی نے تو وسوسہ کیا، جو صبح اٹھے تو بھائی کی نظریں ایک دوسرے سے چار نہیں ہو رہی تھی۔ اب اگر بھائی آئے سامنے کیا بات ہے، آخر رات میں اس قدر محبت کی باتیں ہو رہی تھی، اس وقت مزاج برہم کیوں ہے؟ تم نے یہ بات کہی، نہیں بالکل یہ بات نہیں۔ معصوم کیا کہتے ہیں؟ کس کو مانو؟ بھائی۔ اگر وہ کہہ رہا ہے میں نے یہ بات نہیں کہی تو اسے مان لو، یہ حکم خدا، حکم رسول، حکم معصوم ہے۔ یہ ایک نمونہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، ایک مثال دی۔ اگر اس طرح ہم زندگی بسر کریں تو کتنے ٹینشنز، کتنی اینگزائٹیز، کتنی مشکلیں، کتنی مصیبتیں، کتنی رنجشیں، کتنی آویزشیں، کتنی شکر رنجیاں دور ہو کے اور زندگی میں آپ شیر و شکر کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ معصوم کا ارشاد ہے، نہ کہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ میری فرمائش نہیں ہے، معصوم کا ارشاد ہے۔ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ یہ دو چیزیں، آج صرف دو ہی کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ یہ سورہ حجرات کے مضامین ہیں، ایک معیاری مومن کی زندگی میں جو آداب ہونے چاہیے، اس میں ہر فاسق کی یا ہر مخبر کی خبر پر اعتبار نہ کریں جب تک کہ پوری تحقیق نہ کریں، اور بطور خاص زیادہ بدزنی نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدزنی نہ کرو، بہت زیادہ نہ سوچا کرو۔ خواہ بیٹھے ہوئے اور برے خیالات آ رہے ہیں، فلاں میرے خلاف یہ سازش کر رہا ہوگا، فلاں مجھ سے حسد رکھتا ہے، فلاں مجھ سے جلتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ اس سے فلاں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، سب سے پہلے تو آپ کا نقصان ہوگا۔ کہ اس دوران میں، اس مدت میں آپ کوئی اچھا کریٹو ورک کر سکتے تھے،
اور وہ کریٹیو ورک تو غلط ہو گیا، جو اچھا خاصا ذہن تھا وہ بھی خراب ہو گیا، مریض ہو گئے۔ تو یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے، کہہ رہا ہے زیادہ بدزنی آپس میں ایک دوسرے سے نہ رکھا کریں، آپس میں مومنین آپس میں ایک دوسرے سے بدزنی نہ رکھیں، مگر جن کے بارے میں یقین سے معلوم ہو کہ یہ رسول ہی کے دشمن تھے، ان سے کوئی حسن ظن نہ رکھے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ اہل لا الہ الا اللہ، اہل محمد الرسول اللہ، اہل علی ولی اللہ، آپس میں ایک دوسرے سے رنجشیں نہ رکھیں، ایک دوسرے سے سوء ظن نہ رکھیں، ایک دوسرے کے خلاف خبروں پر فوراً عمل نہ کریں، رد عمل نہ کریں۔ لیکن معلوم ہے جنہیں کہ جو رسول کے وفادار نہ تھے وہ ہمارے کب وفادار ہوں گے؟ جو رسول کے کام نہ آئے وہ ہمارے کیا کام آئیں گے؟ اس لیے ان سے حسن ظن نہ رکھیں، اپنوں سے سوء ظن نہ رکھیں۔ یہ ایک معیار، یہاں بھی تولی اور تبری تجلی نظر آئے گی۔ اللہ پر توکل اور بھروسہ، اللہ کے رسول کا دامن ہاتھ میں ہو، اور اللہ کی طرف سے معین جو آپ کا ہادی اور رہبر اور ولی ہے اس کا دامن ہاتھ میں ہو، اور اس کے چاہنے والوں سے چاہت ہو۔ سبحان اللہ۔ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، زیارت جامعہ پڑھتے ہیں، اور زیارتوں میں خاص طور سے کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں، آپ کے چاہنے والوں کو چاہتے ہیں۔ شرطیں پوری کریں گے تب ہوگی زیارت قبول، ورنہ شرطیں پوری نہیں کریں گے تو زیارت کیسے قبول ہوگی؟ مگر غیرت نہیں آتی کہ امام کے سامنے نعوذ باللہ کھڑے ہو کے امام کو خطاب کر کے غلط بیانی کریں، یہ جانتے ہوئے کہ امام ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے دنوں سے ہم زیارت عاشورہ پڑھنے، حاجت پوری نہیں ہوئی۔ اولاً تو یہ ہے کہ کیا پستی ذوق ہے اپنی حاجت طلب کرنے کے لیے۔ خدا کی قسم میں روتا ہوں، مجھے کوئی کچھ بھی کہے، میں گریہ کرتا ہوں، میں روتا ہوں، میرے دل کا ناسور ہے یہ۔ اپنی چھوٹی چھوٹی دنیاوی حاجتیں، گھر، مکان، گاڑی، چھوٹی چھوٹی دنیاوی آسائشوں کے لیے آقا حسین کو پکار کے ان کو کیسے بڑے بڑے غم یاد دلاتے ہیں۔ جو صدمے ان پر پڑے ہیں وہ یاد دلا دلا کے طلب کیا کرتے ہیں؟ اپنی آسائشیں، ان کے غم یاد دلا کے طلب کرتے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی آسائشیں۔ کیا ذوق ہے، کس نے تربیت کی ہے آپ کی؟ کیا ذوق ہے؟ زیارت پڑھیں تو ایک چیز بس طلب کریں، مولا ہمیں بھی وہ بلندی ذوق عطا کر دیجئے، وہ شجاعت، وہ بہادری، وہ ثبات قدم کہ اب جب بھی آپ پر یا آپ کے کنبے پر یا آپ کے فرزند پر کوئی وقت پڑے تو ہم قربان ہو جائیں۔ زیارت عاشورہ اور زیارت امام حسین پڑھنے کے جذبے میں یہ ہونا چاہیے نہیں کہ مجھے نوکری چاہیے مولا تو ہم زیارت پڑھیں، 40 دن تک زیارت عاشورہ پڑھیں۔ زیارت کے معنی ہے کہ مولا مجھے اپنے نوکروں میں شامل کیجئے، مولا مجھے اپنا لیجئے، مولا مجھے اپنی بزم میں جگہ دیجئے۔ سلام کرنے کی یہ معنی ہوتی ہے، زیارت کرنے کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ مولا میں حاضر ہوا ہوں، کربلا میں نہیں تھا، حاضر ہوا ہوں۔ حاضر ہوا ہوں کس لیے؟ دنیا کے لیے، مجھے یہ چاہیے اور خدا حافظ۔ کس لیے پڑھتے ہیں زیارت عاشورہ؟
تمام لوگوں کا، زیادہ تر لوگوں کا ذوق میں نے دیکھا ہے، اپنی کسی حاجت کو طلب کرنے کے لیے زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں۔ اسی لیے بعض عرفاء کا یہ جملہ ہے، یاد دلا لو کہ زیارت عاشورہ جو ہے چوب دار ہے۔ زیارت عاشورہ لگاتار پڑھنے میں تعدیب بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے جب تعدیب ہوتی ہے تو قابل برداشت نہیں ہوتی، یعنی آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، تماچا لگتا ہے، چھڑی لگتی ہے۔ زیارت عاشورہ پڑھنا آسان نہیں ہے۔ زیارت عاشورہ، اور وہ بھی کس ذوق کے ساتھ؟ پستی ذوق، پستی طلب، دنیا حاصل کرنے کے لیے ان کا سہارا لے لو جنہوں نے دنیا آخرت دونوں کو ٹھوکر ماری ہے خدا کی خاطر سے۔ کتنا بلند ہونا چاہیے تھا آپ کا ذوق، کتنا بلند ہونا چاہیے، کتنا بلند ہونا چاہیے، اور کیا صورتحال ہے پھر واقع۔ زیارت کے معنی یاد رکھیے کہ زیارت یعنی مولا ہم نے آپ کے بارگاہ میں حاضری دی ہے، حاضر ہو رہے ہیں ہم، اب ہمیں قبول کر لیجئے، اور جہاں آپ کا دل چاہے ہمیں استعمال کر لیجئے۔ اب ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ حر جب امام حسین کے پاس آیا تھا تو کیا جذبہ لے کے آیا تھا؟ جب حر نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ روز عاشورہ، کیا یہ جذبہ تھا کہ دیکھیں ہم ادھر سے آ گئے ہیں، وہ حکومت رہے تو ہمارے ساتھ لے گا، اور مجھے جو کچھ انعام و اکرام ملنا تھا وہ تو نہیں ملا، اب آپ کچھ دے دیجئے، یہ تھا، یعنی اسی دنیا میں دے دیجئے۔ واضح ہے، گرا تو گزری ہوگی یہ بات، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں، اپنی حاجت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اتنے دنوں سے زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں، ابھی حاجت پوری نہیں ہوئی۔ زیارت عاشورہ نہ بھی پڑھتے، سچی اگر وہ آپ کی حاجت ہوتی اور ایک بار مولا سے کہہ دیتے تو پوری ہو جاتی۔ آپ کو مانگنا نہیں آتا، اور آپ کو یہ سمجھنا بھی نہیں آتا کہ کیا آپ کی ضرورت ہے اور کیا نہیں ہے۔ مشکل ہے واقعی آپ کی کیا حاجت ہے اور کیا حاجت نہیں ہے، کیا ضرورت ہے اور کیا ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کسی کو یوں ہی بڑا ہی نہیں دیتا۔ غالب بہت بڑا شاعر، بہت بڑا شاعر ہے، شہرت ہے اس کی پوری دنیا میں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اس کا معرفت کا نقطہ اس وقت آپ کے سامنے منتقل کرنا۔ ہم سب دعا کرتے ہیں، دعا ہمیں سکھائی بھی گئی ہے، دعا سکھائی بھی گئی ہے، قرآن میں بھی حکم ہے، لیکن ذرا اس ذوق عرفانی کو دیکھیے۔ ایک مصرع سے مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت، وہ کہتا ہے کہ میں دعا کیسے کروں، اس لیے کہ دعا بصیغہ امر است و امر بے ادبی است۔ دعا بصیغہ امر است و امر بے ادبی است۔ دعا جب ہم کرتے ہیں تو کیا صیغہ استعمال ہوتا ہے؟ امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں امر کا صیغہ استعمال کرنا ہی بے ادبی ہے۔ یعنی کیا کہتے ہیں؟ پروردگار عطا کر، یہ عطا کر کیا ہے؟ امر کا صیغہ ہے نا، لغوی اعتبار سے، علم صرف کے لحاظ سے امر کا صیغہ۔ اب یہ الگ اس پر کہا گیا ہے کہ یہاں امر کا صیغہ نہیں ہے، اسے صیغہ دعا کہتے ہیں، یہاں استعلاء شامل نہیں ہے، علو شامل نہیں ہے۔ جب صیغہ امر کو نیچے والا کوئی اپنے اوپر والے سے کہتا ہے تو اس میں امر شامل نہیں ہوتا، اسے استدعاء کہتے ہیں، التماس کہتے ہیں، دعا کہتے ہیں۔ یہ سب تفسیریں ہیں، مگر لفظ تو بصورت امر ہے۔ میں دعا کروں تو کیسے کروں؟ اس لیے کہ دعا بصیغہ امر است و امر بے ادبی است۔ دعا تو صیغہ امر میں ہے اور امر بے ادبی ہے، یعنی اللہ سے کہنا کہ تو یہ کر۔ اب سمجھ آئی کہ کسی کو اللہ شہرت کیوں دیتا ہے، عظمت کیوں دیتا ہے؟ غالب کے سامنے آؤ تو ادب دعا سیکھو، اور معصومین سے جا کے پوچھو، سیکھو ہم دعا۔ اس سے بڑھ کے آگے کہتا ہے
کہ اردو کا ایک شعر ہے کہ اسد شکوہ کفر و دعا نا سپاسی، اسد شکوہ کفر و دعا نا سپاسی، ہجوم تمنا سے ناچار ہے۔ یعنی ہے اسد، کیا آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ غالب جو ہے اسد بھی تخلص کرتے ہیں، اے غالب اے اسد، اللہ کے سامنے شکوہ کرنا تو کفر ہے۔ کیوں؟ ابھی میں نے ابتدائی تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ ہر ضرورت کی شے اللہ نے پہلے خلق کی، ہمیں بعد میں خلق کی۔ پیدا ہوتے ہی ہمیں غذا کی ضرورت تھی، وہ ماں کے سینے میں فراہم ہوئی۔ ہر ضرورت کی شے پہلے بنائی، ہمیں بعد میں بنایا، تو کہیں کسی شکوے کی گنجائش ہے؟ نہیں۔ اور پھر بھی اگر ہم سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود بھی کہیں یہ ہمیں اور چاہیے، تو یہ ایک طرح کی ناشکری ہے۔ تو نہ کفر روا ہے نہ ناشکری روا ہے، اور پھر بھی انسان کے دل میں ہجوم ہوتا ہے تمناؤں کا، تو اس ہجوم کا کیا کریں؟ یہ شاعرانہ سطح پر بہترین ترجمانی کی ہے انسان کی کیفیت کی، اور یہاں پر درک کر سکتا ہے انسان کہ خالق کی عظمتوں میں سے عظمت کا ایک پہلو کم سے کم غالب کی نگاہ میں روشن تھا، اور اس لیے اللہ نے اس کو یہ شہرت اور عظمت بخشی۔ صرف قافیہ پیمائی اس کا ہنر تھوڑی تھا، صرف ردیف قافیہ باندھنا اس کا ہنر تھوڑی تھا، صرف زبان کا استعمال اس کا ہنر تھوڑی تھا۔ بہرحال یہ تو درمیان میں بات آ گئی، اتفاق سے آ گئی۔ کل میں نے شعراء پہ تنقید کی تھی، تو آج کم سے کم 2 شاعروں کی تو میں نے تمجید کر دی۔ دونوں وہ شاعر جو آپس میں ایک دوسرے کے حریف سمجھے جاتے تھے، یہ ایک عجب اتفاق ہے کہ آج ہی ذوق کا بھی تذکرہ ہو گیا اور غالب کا بھی تذکرہ۔ لیکن بات اپنے مرکز میں ہے، بات اپنے مرکز میں، بات ہے تربیت کی، بات ہے تربیت کی۔ آپ کو شعر پڑھنا چاہتے ہیں؟ وہ دغا پڑھتے رہے، دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نکتے نے ہمیں محرم کو مجرم کر دیا۔ اللہ آپ کی عمر میں اضافہ فرمائے۔ یہ بات ضرور ہے، بر محل بر جستہ اور مختصر اشعار یہ مجلسوں میں پڑھتے ہیں، بالکل منتخب۔ بارہ گفتگو کو، دامن گفتگو کو سمیٹ کے بعد تربیت کی ہو رہی تھی، اور وہ پہنچی یہاں تک کہ ہم جب زیارتیں پڑھتے ہیں تو ادب زیارت کیا ہونا چاہیے، تو ادب ہماری کیسی ہونی چاہیے۔ آقا حسین کے پاس جاؤ تو خدا سے کم کوئی شے نہ مانگنا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ اس فقیر کے اس جملے کو آپ نے اسی اسپرٹ میں لیا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خدا نظر نہیں آتا نا، خدا نظر نہیں آتا، خدا کی آواز سنائی نہیں دیتی، خدا کو لطف نظر نہیں آتا، خدا کی محبت کا احساس نہیں ہے، خدا آپ سے جو عشق و محبت کرتا ہے اس کا ادراک نہیں ہے، خدا آپ کی پرورش کے لیے جو اہتمام کرتا ہے اس کا ادراک نہیں ہے۔ تو جب آقا حسین کی بارگاہ میں جائیں تو کچھ اور نہ مانگیں کہ حسین ہمیں خدا چاہیے۔ اور دیکھنا کہ کوئی فلسفہ ضروری نہیں ہے،
کوئی منطق، کوئی علم کلام، کوئی ریاضت نہیں. اس فقیر کے یہ 2 مصرے یاد رکھنا. اور وہ مصرے یہ ہیں کہ نہ مدرسے، نہ مساجد، نہ فلسفہ، نہ کلام. نہ مدرسے، نہ مساجد، نہ فلسفہ، نہ کلام. ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی. فانی بدایونی کا شعر میں نے پڑھا تھا کہ مجھے بلا کے یہاں چھپ گیا کوئی، وہ مہمان ہوں جسے میزبان نہیں ملتا. یہ شکوہ پیدا ہو تو آقا حسین کی زیارت پڑھو. آقا حسین دکھا دیں گے کہ خدا کیا ہے. خدا کی آواز نہیں سنائی دیتی تو آقا حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بول کے دکھائے. اللہ کی معرفت لینی ہو تو حسین کے در میں. بس آج کی گفتگو نہیں روک دیتا ہوں. یعنی ابھی ایک ہے تو فضیلت کی، لیکن اب ظاہر ہے کہ میں رسمی انداز سے کوئی چیز نہیں پڑھتا ہوں، یہ بھی اپنے انداز سے غیر رسمی انداز سے پڑھنا. یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ اللہ نے زمین بنائی ہے قدموں کے نیچے کہ اس سے زیادہ پست نہ ہونا، اس سے زیادہ نیچے نہ گرنا. اور آسمان کی کوئی حد نہیں، جتنا چاہے بلند ہو. یہ تمہارے اوپر اٹھنے کے لیے. اب اوپر اٹھنے کے مناظر، یہ میں نے کہا نا رسول بھی بھیجا تو معراج، صاحب معراج. اور رسول کہاں تک کہتے یہ تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا. وہ پیمائش قرآن بھی نہیں بتا رہا ہے تو کوئی اور کیا بتائے گا. قرآن بھی بس آقا قوسین او ادنا کہہ کے خاموش ہو گیا. اس سے آگے کوئی پیمائش نہیں بتائی. تو انسان کیا بتا سکتا ہے کہ کتنی بلندیت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بلندی اگر دیکھنی ہو تو پھر صحن حرم میں آ جاؤ. صحن حرم مکہ، خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب دیکھو کہ رسول بیٹھے ہیں اور رسول کے شانے پہ کوئی کھڑا ہے. جہاں مہر نبوت تھی وہاں کسی کے قدم نہیں. اور رسول پوچھ رہے ہیں کہ علی کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہا میں اپنے کو اتنا بلند محسوس کر رہا ہوں کہ چاہوں تو آسمان سے تارے توڑ. دیکھا کتنا بلند ہو سکتا ہے انسان، لیکن یہ تبھی بلند ہو سکتا ہے جب مصطفیٰ کا امتی ہو، جب علی مرتضیٰ کا اہل ولایت ہو. بلندیاں تمہارے قدم چھونے گی، پستیاں تمہارے قریب نہیں آئیں گی، بشرطے کہ قرآن دستور ہو، مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ تمہارے سامنے نمونہ عمل ہوں. ہاں رونا اس بات کا ہے جنہیں اللہ نے بلندیاں دی تھیں. وہ صاحب معراج کی پشت پر معراج پانے والا ہو. ذرا یہ جملہ سنو. اب ظاہر یہ تاثرات ہیں لیکن سب کے سب حدیث سے ماخوذ ہیں. نماز کی حالت میں کون ہے؟ وہ جو صاحب معراج ہے. خود نماز کو اس نے کیا کہا ہے؟ نماز کو کہا ہے الصلاۃ معراج لکل تقی. نماز خود معراج ہے ہر متقی کی. صاحب معراج خود جب نماز میں ہو تو وہ نماز کتنی بلند ہوگی، اور اس نماز میں جو صاحب معراج کی پشت پر ہو وہ. اور
جسے اللہ اور اللہ کا رسول وہ بلندی عطا کرتا ہو، اس کے جسم مبارک کو دنیا والوں نے گھوڑوں کی ٹانگوں سے پاڑا اور اس کے سر کو اٹھایا تو نوکے نیزہ پہ اٹھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اس مجلس میں آج 4 سفر ہے۔ پہلی سفر کو آقا حسین کا لٹا ہوا قافلہ اسیر بنا کے شام لایا گیا۔ پہلی سفر کو شام میں داخل بازار سے گزارا گیا، اور ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جناب سید سجاد کی نظر پڑی رسول پاک کے ایک صحابی پر، جس صحابی کا نام سہل ساعدی ہے، اور اس نے بھی دیکھا کہ امام نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور یہ سہل ساعدی وہ تھے جو مسجد اقصی، وہ مسجد جہاں سے رسول کو معراج ہوئی تھی، اس مسجد کی زیارت کر کے آئے تھے، اور یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے تھے کہ بیت المقدس میں جو پتھر اٹھاتے تھے اس کے نیچے سے تازہ لہو جوش، غیرت زدہ تھے، متفکر تھے، محموم تھے، مغموم تھے، دل پر بڑا بوجھ تھا۔ ہمارے الہا یہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی پتھر اٹھایا جاتا ہے تو زمین سے تازہ لہو جوش آتا ہے، پروردگار کون سی قیامت آ گئی ہے، یہ آنے والی ہے۔ آئے، یہ وہاں سے آ رہے تھے، اور جب دمشق میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں بازار سجائے گئے ہیں، اور اس طرح سجائے گئے ہیں جیسے کوئی عید کا دن ہو، اور لایا جا رہا ہے کچھ اسیروں کو۔ شام والوں سے پوچھا کہ آج تمہارے لیے کوئی عید کا دن ہے؟ لوگوں نے کہا تم اجنبی معلوم ہوتے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ امیر پر، خلیفہ وقت پر کسی نے خروج کیا تھا، اسے شکست ہوئی اور اس کے کنبے کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے۔ سہل ساعدی کی جستجو اور بڑھی، اور کسی اور سے پوچھا، ایک اہل مل گیا، دیکھا کہ سب تو شاداں و فرحاں ہیں، سب کے چہرے پر شادمانی کے اثرات ہیں، لیکن ایک شخص ہے، اس کا چہرہ اترا ہوا ہے، رخسار پر آنسوؤں کا نشان ہے، آنکھیں اداس ہیں۔ ایک مرتبہ اس کے قریب گئے، بھائی بتاؤ گے آج ہوا کیا ہے؟ اس نے دیکھا، کہا صحابی پیغمبر ہو سہل؟ کہا میں سہل ہوں۔ کہا قیامت ہو گئی، رسول کا نواسہ ذبح ہو گیا، رسول کے نواسے کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ لایا جا رہا ہے۔ حسین ابن علی، حسین کا سر نوکے نیزہ پہ، حسین کے اہل حرم کو قید کر کے لایا جا رہا ہے۔ سہل آگے بڑھے، سر مبارک کو دیکھا، یقیناً سہل نے کہا ہوگا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول آپ پر سلام۔ پھر آگے بڑھے، دیکھا ایک ناقے پر ایک لاغر جوان ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں خاردار توق ہے، پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے۔ دنیا والوں نے تو اسیر بنا رکھا ہے، مگر اللہ کی طرف سے یہ اہتمام ہے کہ ایک نور کا حالہ ہے جو اس کے اپنے حلقے میں لیے ہوئے ہیں۔ قریب گئے، پہچاننے کی کوشش کی، ادھر امام سجاد نے کہا سہل ساعدی، میرے نانا کے صحابی، میرے قریب آؤ، میری ایک حاجت ہے، پوری کرو گے؟ امام کائنات کا حاجت روا ہوتا ہے، مگر یہ حکمتیں، مصلحتیں، مشیتیں ہوتی ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں سہل میری حاجت پوری کرو گے؟ فرزند رسول بتائیں کیا حاجت ہے؟ کہا کہ ایسا کرو، یہ جو نوکے نیزہ پہ شہداء کے سر لیے ہوئے ہیں،
ان کو راضی کر لو، سروں کو لے کے ذرا آگے بڑھ جائیں تاکہ تماشائیوں کا ہجوم سروں کو دیکھے، زینب کے کھلے ہوئے سر کو نہ دے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ روایتیں جب مختلف کتابوں سے جمع کریں گے تو ایک تسلسل ملے گا۔ یہ سہل ساعدی گئے، نیزہ برداروں کو اپنے پاس سے کچھ رقم بھی دی، کہا سروں کو لے کے آگے بڑھ جاؤ، ذرا سروں کو لے کے آگے بڑھ جاؤ۔ وہ کچھ آگے بڑھے ہوں گے، پھر آئے سہل ساعدی اور امام نے پھر کہا کہ دیکھو یہ دختر زہرا، یہ رسول زادی تم سے ایک اور فرمائش کرتی ہے، ذرا ان دشمنوں سے کہو ارے دربار یزید میں جانے سے پہلے کچھ چادریں فراہم کر دیں، اس لیے کہ دربار میں مختلف ملکوں کے سفیر ہوں گے، دربار بھرا ہوا ہوگا، ہم رسول زادیاں اس طرح کھلے سر جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ سہل نے پھر اپنے پاس سے کچھ رقم دی، کچھ چادروں کا بندوبست کیا، سیدانیوں کو چادریں دی، مگر بس ایک لمحے کے لیے۔ ادھر چادریں دی، سیدانیاں چاہتی تھی کہ سروں کو ڈھانپیں، پھر نیزہ بردار آگے بڑھے اور نیزوں کی نوک سے چادریں دوبارہ شام کے بازار میں چھن گئی۔ زینب اب بھی سربرہنا ہے، ام کلثوم سربرہنا ہے، رباب لیلا سربرہنا ہے، فاطمہ بنت الحسین اور سکینہ بنت الحسین سربرہنا۔ ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید فروزاں رکھ۔ پروردگار ہمارے ہاتھوں میں دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت علی پر گامزن رہیں۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ میرے معبود ہمارے جوانوں میں، ہمارے بزرگوں میں بزرگواریاں، جوانوں میں جمع مردیاں عطا فرما۔ پروردگار معبود برکات اسلام و قرآن کو، برکات و فیوزات محمد و آل محمد کو، برکات تہذیب اعضاء کو تمام عالم انسانیت کے لیے سبیل کر دے۔ پروردگار معبود اپنے ہمارے درمیان جو علماء اعلام ہیں، جو مجتہدین کرام ہیں، جو فقہاء عظام ہیں، جو مرجعیات رشیدہ ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار ولی فقیہ مقام معظم رہبری کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار معبود اپنے ولی آخر، ولی حقیقی، وارث مصطفیٰ، وارث حسین کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔ آقا کی صحت و سلامتی اور علماء